پھر آپ نے فرمایا او تقضی عنہ دینا، کوئی شخص مقروض ہو گیا، بیماری کی وجہ سے علاج کرواتے کرواتے قرض تلے دب گیا، مقروض ہو گیا، کسی نے دھوکہ اور فراڈ کیا اور اپنا سارا مال بھی ختم کر بیٹھا اور کسی بوجھ تلے آ گیا، مقروض ہو گیا، کسی بھی ایسے زاویے کی وجہ سے سمجھ نہیں آئی کہ کس طرح ہوا، اور آج مسلمان ہے اور کسی قرض تلے آ گیا ہے، او تقضی عنہ دینا، اس کے قرض کو ادا کر دو، اس کو ڈھیل دے دو، اس کو مہلت دے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ینجیہ اللہ من کرب یوم القیامہ، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے قیامت کی سختیوں ہولناکیوں میں مصیبتوں سے اللہ اسے بچا کے جنت لے جائے، اسے چاہیے کہ دو کام کر لے، فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ، وہ کسی تنگ دست سے ہاتھ اٹھا لے، اس کو آسانی دے دے، اس کو وقت دے دے، ڈھیل دے دے، سپیس مہیا کرے، او یضع عنہ، اس کے قرضے کو دور فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کو لایا گیا اور اسے پوچھا گیا، فرشتوں نے کہا کہ اس کی تو کوئی نیکی نہیں ہے، اس کے نام اعمال میں صرف ایک نیکی ہے کہ جب کوئی قرض لینے کے لیے آتا تو یہ دے دیتا، اور قرض لینے کے بعد یہ اپنے غلام کو بلا کے نصیحت کرتا، اذا اتیت معسرا، جب کوئی معسر تنگ دست آ جائے کہ مجھ سے ابھی بات نہیں بنی، میں ابھی آپ کو واپس نہیں کر سکتا، فتجاوز عنہ، میری نصیحت سن لو، اگر وہ ڈھیل مانگے تو دے دینا، اور ساتھ یہ لفظ بولتا لعل اللہ یتجاوز عنا، شاید ہمارا رب بھی اس کو دے کہ ہم سے تجاوز کر جائے، ہمیں ڈھیل دے دے۔ اللہ نے اس کو بلایا، بتاؤ تم نے یہ نیکی کی تو کس بنیاد پہ کی؟ کہا اللہ مجھے ترس بہت آتا تھا۔ اللہ عز و جلال فرمانے لگے میں زیادہ حق رکھتا ہوں، میں رحمان الرحیم ہوں، صرف اس نیکی کی بنیاد پہ میں تمہیں جنت بھیجتا ہوں۔